وسلم المرء مع من احب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنته عند فساد امتی فله اجر 100 شہید صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ کئی جمعوں سے ربیع الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا. سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ ذکر کر رہا تھا. اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خداوند کریم نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر میدان میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر لمحے پر، تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا. جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ، جیسے پیا ویسے پیو، جیسے پہنا ویسے پہنو. جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو. مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دیا، قرآن دیا نہیں، سونے تک کا طریقہ سمجھایا. جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی. اور اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کی سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا. استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو. وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا. غسل کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، قرض لینے کا طریقہ بتایا، قرض دینے کا طریقہ بتایا، حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا. آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس نے یہودیوں کی اقتدا کی، عیسائیوں کی اتباع کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا. جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا، پھر سورج بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، ستارے بھی خدا کے ہیں، آسمان اور یہ ہوا اور یہ ندی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے. جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا کے بغیر چلنا شروع کر دیا، اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتاری. بھلا سوچو تو صحیح، آج وہ برکتیں کہاں گئی؟
ایک کمایا کرتا تھا 20 کھایا کرتے تھے. کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے. اور آج 20 کے 20 کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے ہیں یار بچا ہی کچھ نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. دنیا کا یہ خاصہ ہے جو جو اس کے پیچھے لگو یہ پرے دوڑتی چلی جاتی ہے. جو جو اس کی تلاش میں نکلو جو جو اس کے پیچھے لگو جو جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ طریقہ کار اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے. اس لیے عارضی شے فانی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے. اسی کو مجذوب کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا. بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر بھی فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے. داؤ لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں. مجذوب کہتا تیرے اوپر موت کا داؤ لگنے والا ہے. اسی لیے کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا. آتی ہے ہر جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا. اور بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا. آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. کسی چیز کو بھی دیکھو وہی فانی وہی عارضی وہی بالکل ختم ہونے والی. تمام نظام زندگی اسی طرح سے برباد ہو جانے والا. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا یا ایھا الناس علماء بادشاہ دولت مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. اتقوا ربکم ڈرو اپنے اس مالک سے ڈرو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بیوی دی جس نے تجھے اولاد دی. فرمایا اتقوا ربکم ڈرو اس پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو صف کی طرح لپیٹ دے گا. اس مالک سے ڈرو اس قادر کائنات سے ڈرو اس پالنہار سے ڈرو جو کہ بادشاہوں کو 1 منٹ میں گداگر بنا دے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کون ہے اس کے سوا آدمی کو بچانے والا؟ اسی سے ڈرو اسی کا خوف کھاؤ اسی پروردگار کی بے نیازی سے ڈرو. یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایسا وقت آئے گا دنیا میں محبوب ترین شے اولاد ہے. اولاد کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا ننگا کوئی نہیں دیکھ سکتا روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا تکلیف کی وجہ سے کڑھاتے ہوئے کوئی دیکھ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی بچوں کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کھیر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پہ یوں پھینک کے مارے گی.
اتنا ہولناک منظر، اتنا تباہ کن منظر، اتنی ہوش ربو گھڑی، جس اولاد کے پیچھے آدمی ایمان کا بیڑا غرق کرے، اپنے آرام کو ساری عمر خراب کر دے، ساری ساری رات ڈرائیوری کرے، ساری ساری رات جگراتے کاٹے اولاد کے لیے۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا، اور بڑے ہو کر کے تو بچے سے کئی شکایات بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے زیادہ کون رموز اور اسرار کو جانتا ہے؟ اللہ پاک نے چھوٹے بچے کی مثال کیوں دی؟ شادی کے بعد بچوں سے بھی کئی گلے ہو جاتے ہیں، شکایات ہو جاتی ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، باپ کی ماں کی محبت دل سے دور ہوتی رہتی ہے، معصوم بچے سے تو کسی کو گلا ہی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا دودھ پیتے بچے کو یوں دھڑام کر کے زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیات، وہ ایسا خطرناک دل، وہ ایسا خطرناک دل جس دل یہ حال بن جائے، اما ارضات وتضع کل ذات حمل حملها۔ دادی کتنی خوشی ہوتی ہے، میری نوح کو حمل رہ گیا، مجھے بچہ ملے گا۔ باپ کتنا خوش ہوتا ہے، خود امی جان کتنی خوش ہوتی ہے، امید لگ جاتی ہے، آس لگ جاتی ہے، اب اللہ میرا گھر آباد کرے گا، میری جھولی بھرے گا، میری گھر میں رونق لگے گی۔ لیکن خدا کہتا ہے ایسی سخت بنسری بجے گی قیامت کی، حمل سارے گر جائیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا شہر کے لوگ جنگل کو دوڑیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے، اس سور اسرافیل کی آواز، اس بنسری کی آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ کھربوں ٹن وزن والے پہاڑ، سمندر خشک ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، ندی نالے خشک ہو جائیں گے، آخرکار اتنی آواز بڑھے گی، اتنی آواز بڑھے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج دھڑام سے زمین پہ آ کے گرے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ آ کے گر پڑیں گے، تمام نظام عالم برباد ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قرآن کہتا ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے، سب ختم، جن ختم، زمین ختم، آسمان ختم، انسان ختم، پہاڑ ختم، طاقتور ختم، فرشتے ختم، حتیٰ کہ خود سور پھونکنے والا، بنسری بجانے والا اسرافیل بھی فنا ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی فانی، پھر ہماری زندگی کا مشغلہ دیکھو، ہر وقت اسی کی جستجو میں کٹتی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، دن بھی اور رات بھی۔ اسی کو کہتا مجذوب چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہیں اس سے زینہار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شہر۔ یوں جیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ، اتنا خطرناک ماحول،
تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں، خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں۔ ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی، تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا، دوسری مرتبہ تیار ہو جاؤ، تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قرآن کہتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ او لوگو، سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی، بڑا لمبا وقت سنا تھا، ابھی ابھی سوئے تھے، ابھی قیامت آ گئی۔ ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے، جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا، من مرقدنا، ابھی مجھے جگا دیا۔ یہ آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے، سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا، لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے تھے، اذان بھی ہو گئی صبح کی۔ اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو، اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے۔ اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے۔ میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے، جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا، یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لوگ کھڑا رہے۔ اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی، عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی مل رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا، اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہاں، اب سمجھ میں آئی بات، خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے۔ آ گئی واقعی یار، قیامت آ گئی۔
ان حالات میں صفیں بن جائیں گی، جماعتیں بن جائیں گی، طبقے الگ الگ بن جائیں گے، الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے. ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا. ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا، ایک امتی بھی نہ ہوگا. اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی. قربان جاؤں اللہ غنی، کس طریقے کا محبوب، کس طریقے کا نبی، کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم بے قدرے ہیں، ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں. اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق. زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا. دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی، چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی. پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر، ایک اعلان ہوگا قیامت میں، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک اعلان کیا جائے گا. آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آؤ بدماشوں، چوروں، ڈاکوؤں، حرام خوروں، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. آج باپ اگر کمینہ ہے بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، بیوی اگر حرام خور ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، چاہے تھیو، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، بالکل دور ہٹ جاؤ، تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا، تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا، اور ظالموں تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا. نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان، جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو، پرواہ نہیں کرتے. کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں. حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے. نہ چھیڑو، چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا، یہ مالک کا اختیار ہے، جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا، اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے. تعزیرات خداوندہ، تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے، قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے. کوئی مذاق ہے اللہ کا دین کو؟ خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں ہی دین دے کر کے بھیجا، کیا ضرورت تھی؟ کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے، شادیاں بھی جانتے تھے، دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے، پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے؟ یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی
जितने भी दुनिया में औरत मर्द छोटे बड़े अमीर गरीब काफिर मुसलमान वली अब्दाल नबी पैगंबर जितने भी दुनिया में आए सारे खड़े होंगे अल्लाह के सामने, सारे खड़े होंगे। आवाज आएगी ओ लोगों सजदा करो मेरी जात को, करो सजदा मेरी जात को, झुकाओ अपनी पेशानी, मेरी चौखट पे अपनी जबीनें न्याज रखो। एक तजल्ली आएगी, एक नूर सामने आएगा कि झुक जाओ, सारे लोग झुक जाएंगे, सब सजदे में पड़ जाएंगे। ये मेरी बात नहीं, 29वें सिपारा सूरत नून वल कलमी का तर्जुमा देख लेना। कुरान कहता है कुछ लोग झुकना चाहेंगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने ना पाएंगे। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, नहीं झुकने पाएंगे। खुदा कहता है झुक ही नहीं सकेंगे, इम्तियाज हो जाएगी। ये है वो दुनिया में बगावत करने वाले, ये है वो अजान सुन के घर में रहने वाले, ये है वो अल्लाह का बुलावा सुनकर के बिस्तरों में रहने वाले, अलग कर दिए जाएंगे। आज अगर ये पता चल जाए कि पुलिस तेरे वारंट लिए फिर रही थी, किस कदर दौड़ता है, मिंबरों के पास जाता है, पुलिस के जो बीच में एहलकार होते हैं उनको मिलता है, मेरी पता कराओ कैसा वारंट है, कैसी मेरी पुलिस को क्यों तलाश है, किस गुनाह में किस जुर्म में मुझे तलाश कर रहे हैं, कितना फिक्र होता है। मां कहती बेटा रोटी खा लो, लगा अम्मा तुझे रोटियों की पड़ी हुई है, मेरे वारंट आए हुए हैं। बीवी कहती है खाना तो खा ले ठंडा हो जाएगा, उन लोगों का ठंडा तत्ता लिए फिर रही है, मेरी जान निकल रही है, पुलिस मुझे तलाश कर रही, मेरे वारंट आए हुए हैं। पुलिस के वारंट का एतबार है, मौत के वारंट का एतबार नहीं। पुलिस वाले भी शाम को पकड़ के तुझे ले देकर सुबह को छोड़ देंगे। खुदा की कसम जिस दिन मौत ने पकड़ लिया क़यामत आ जाएगी, तू छूट नहीं सकता। क्या अंदाज है हम लोगों का जिंदगी गुजारने का, वो जिंदगी गुजरा करती है। ड्यूटी पे ना जाओ उस दिन की दिहाड़ी नहीं लगती, और नमाज में ना आओ अकेली अल्लाह साईं बेनियाज है, आपे बख्शेशी, अल्लाह साईं तो तेरा मामा लगता है आगे आपे बख्शेशी ना, उनकी लोड़ पई आके आपे बख्शेशी। जब किसी के कानून यानी बाप खोलता है, सड़ता है, मरता है, और मेरी औलाद होकर मेरा कहना नहीं मानता, खुदा को गजब नहीं आता मेरा बंदा होकर मेरी नहीं मानता। तुम बीवी को तलाक दे सकते हो, मेरा कहना नहीं मानती, खुदा जहन्नुम में हमें नहीं फेंक सकता, मेरा बंदा होकर खाए भी मेरा, पिए भी मेरा, फिर भी मेरा कहना नहीं मानता। हजारों वाकयात हैं इस किस्म के कि जी तलाक दे दी, कहां दे दी, किस लिए कि जी बस वो आंखें नहीं बनेती, आंखें नहीं लगती। मैं आधा दिन आके नहीं रात है, मैं आधा रात आके नहीं दिन है, मेरे आंखें नहीं लगती। तेरे आंखें त्रेमत ना लगे तो को पढ़ा कर सकता है, सजा दे सकता है, उनका जेवर लहा सकता है, उनके कपड़े खस सकता है, और खुदा दा आख्या बंदा ना मनने, खुदा उनको पकड़ के जहन्नुम की भाव विच नहीं साड़ सकता। ये तो व्यापार की गल है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों मैदान हशर बरपा होगा, क़यामत का खौफनाक मंजर सामने होगा, इतना अजीबोगरीब अंदाज है, अंबिया घबरा जाएंगे, रसूल घबरा जाएंगे, खुद ब खुद आवाज आएगी यौम यजमउल्लाह यौम यजमउल्लाहुर रुसुल।
अल्लाह अपने पैगंबरों को इकट्ठा करेगा, अपने रसूलों को अलग करेगा,